بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت سے کمنٹس ملے کہ دشمن سے حفاظت کے لیے ہمیں کوئی طاقتور عمل بتلائیں، ایسا عمل بتلائیں کہ دشمن اپنی موت خود ہی مر جائے۔ تو عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے صرف اور صرف 3 دن پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے حق پر رہتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ کا دشمن یا تو اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے گا، یا پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج موجودہ دور میں دیکھا جائے تو انسان اگر سب سے زیادہ پریشان ہے تو وہ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ دشمن اسے مختلف طریقوں سے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار ہے، اچھا خاصا چل رہا ہے، تو جادو کے ذریعے اس کاروبار پر بندش لگا دی جاتی ہے۔ آپ کے بچے ماشاءاللہ قابل ہیں، لائق ہیں، نیک ہیں، تو ان سے یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ آپ کے بچوں پر وار کریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رشتے میں رکاوٹ ڈال دیں گے، یا پھر کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو زور بازو پر، طاقت کے بل بوتے پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا عمل آپ کی ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات جانیں کہ دشمن آپ کا ہے کون۔ یاد رکھنا کہ دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن اور دوسرا باطنی دشمن۔ ظاہری دشمن جس کا آپ کو علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس دشمن کا آپ کسی نہ کسی طریقے سے دفاع کر لیں گے۔ لیکن ایک باطنی دشمن، چھپا ہوا دشمن، جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ پر وار کرتا ہے جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تویزات کے ذریعے، یہ دشمن بڑا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ یہ دشمن آپ کے اپنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوست احباب میں سے ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے۔ تو ان 2 طرح کے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے، ان 2 طرح کے دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان کو اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ صرف اور صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے سکتے ہیں، کسی غریب، محتاج اور مستحق کو پیسے دے دیں، کسی کو چاول دے دیں، گندم دے دیں، یا پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر کی چھت پر پھینک دیں، اسے چرند پرند کھائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو جب آپ صدقہ دے دیں، صدقہ دینے کے بعد آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے۔ سفید کاغذ لے کر قلم، پین، پینسل، کسی بھی چیز سے اس کاغذ پر آپ نے اپنے دشمنوں کا نام لکھ لینا ہے، جن دشمنوں کا آپ کو پتا ہے۔ جب آپ ان دشمنوں کا نام اس کاغذ پر لکھ لیں، خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں،
لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ تنہائی میں بیٹھ گئے، جس کاغذ پر آپ نے اپنے دشمنوں کا نام لکھا ہے اس کاغذ کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ 9 ٹائمز قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورت فیل، اس سورہ مبارکہ کو بما بسم اللہ، جب آپ سورہ فیل کو بما بسم اللہ 9 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا قہارو یا جبارو، بڑے مبارک نام ہیں اور بڑی طاقت والے نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو تعداد آپ کو بتلائی جائے اس تعداد کے مطابق آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر ان ناموں کو پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر ان ناموں کو پڑھ لیں، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ 1 ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جس کاغذ پر آپ نے اپنے دشمنوں کا نام لکھا تھا اس کاغذ پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کاغذ کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اسی کاغذ کو جس پر آپ نے اپنے دشمنوں کا نام لکھا ہوگا اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، بما بسم اللہ کے 9 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں، اور 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا قہارو یا جبارو ان دونوں ناموں کو پڑھ کر پھر اس کاغذ پر دم کر دیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اس کاغذ پر دم کر دیں۔ اس طرح آپ کا یہ 3 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کاغذ کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کاغذ کو فولڈ کر لے، ایک تعویذ کی شکل بنا لے۔ تعویذ کی شکل بنا کر، تعویذ کی صورت میں لا کر آپ نے اس کاغذ کو ہمیشہ کے لیے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے۔ گھر میں کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں، کسی پتھر کے نیچے رکھ دیں، جیسے آپ مناسب سمجھے اس طریقے سے آپ اس کاغذ کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں۔ اب دوسرا سوال کہ ان دشمنوں کا کیا کرے جن دشمنوں کا آپ کو علم نہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ ان سے بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ یا اللہ، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، ظاہری باطنی، ان تمام دشمنوں کے ہر وار سے، ہر سازش سے میری، میرے گھر والوں کی، میرے کاروبار کی حفاظت فرمانا۔ اس طرح آپ نے تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں 9 مرتبہ سورہ فیل بما بسم اللہ پڑھیں، اور 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا قہار یا جبار ان ناموں کو پڑھیں، اور تصور میں دشمن کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ پہلے دن بھی اسی طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھیں، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے گا اور وہ آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ آپ پر جادو کروا رہا ہے، یعنی کہ جادو کے ذریعے آپ پر وار کر رہا ہے، تو یہی جادو اس پر واپس پلٹ جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی فرمائش پر میں نے یہ ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو میرے ایسے دوست، میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔